چلیں جی، سورہ اعراف آیت نمبر 189. ٹھیک بولا نا میں نے؟ میرا خیال ہے، کیونکہ اس کو 79 کہتے ہیں، اس کو 89 کہتے ہیں. آپ کنفرم کر رہے ہیں نا؟ 89 79 بہت زیادہ انوالوڈ. 189 کو 189 کہیں گے نا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بھی انگلش میڈیم میں بہت زیادتی. 79 تو 79 ہے سر. ہاں ہے نا، 89. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی نفس سے. وجعل منہا زوجہا، اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا. لیسکن الیہا، تاکہ اس سے تسکین پائے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی توحید، اپنی قدرت کی ایک عظیم نشانی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کیسے اس نے یہ اہتمام کیا، دنیا کی زندگی کو کیسے اس نے ڈیزائن کیا کہ دو الگ الگ وجود ہوتے ہیں، مرد کا اور عورت کا. اللہ نے ان کو بنایا، ایک ہی نفس سے بنایا، اور ان کو ایک دوسرے کا جوڑا بنایا. پھر یہ بنایا تاکہ وہ اس سے تسکین حاصل کرے. یہ ایک اللہ کی طرف سے اہتمام ہوا کہ زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان تنہا نہیں جی سکتا. تو انسان کو، مرد ہے تو اسے جوڑے کی عورت کی شکل میں، اور عورت ہے تو اس کو جوڑے کی مرد کی شکل میں ضرورت ہے. اور اللہ نے اس پوری دنیا میں یہی اصول کار فرما کیا ہوا ہے کہ اس نے اس دنیا کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، تاکہ اگر جوڑے کے کسی ایک پارٹنر کے اندر بعض خوبیاں ہیں تو اس کے اندر کچھ خامیاں، کمیاں بھی ہوں، تاکہ جوڑے کے دوسرے پارٹنر کی خوبیاں اس کی خامیوں کو کور کریں، اور اس کی خامیاں اس کی خوبیوں کے ذریعے سے دور ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، پھر بارہا ایسا ہوا کہ جب اس نے اس کو چھا لیا تو اسے ایک ہلکا سا حمل رہ گیا. ظاہر ہے کہ انسان کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے ایک پروسیس کو طے کیا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے. فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، پھر جب وہ زیادہ بوجھل ہوئی، پہلے تو فرمایا کہ فمرت بھی، سو وہ اس کے ساتھ لیے پھرتی ہے. فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، پھر جب زیادہ بوجھل ہو گئی تو وہ ان دونوں نے مل کر اللہ اپنے پروردگار سے دعا کی. یعنی یہ ایک تجربہ ہے، ایک عام مشاہدہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش قریب ہوتی ہے، خاص طور پر اس دور میں بتایا گیا، تو انہوں نے دعا کرنی شروع کی، انہوں نے مانگنا شروع کیا کہ لئن آتیتنا صالحا، اگر تو نے ہمیں صالح اولاد دی. لفظ صالح ویسے ہمارے ہاں تو نیک کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس لفظ کا اصل مطلب ہے ٹھیک، درست، تندرست. یہاں سے مراد صحت مند، کہ اگر تو نے ہم کو صحت مند اولاد دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے شکر گزاروں میں ہوں گے. یہ خاص طور پر بیان کیا گیا ہے اس مشرکین کے ماحول میں کہ جن کو کہ نہ جانے کیسے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارنے کے لیے اپنے اندر موٹیویشن پیدا ہوتی ہے. فرمایا کہ جب ابتدا ہوتی ہے انسانی زندگی کی تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اور وہ اس سے
اولاد کے سلسلے میں اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ صالح تندرست ہو. اگر وہ ہوگی تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. فلما آتاہما صالحا، پھر جب اللہ ان کو صحیح و سالم اولاد فرما دیتا ہے، جب اس نے ایسا کیا تو جعل لہ شرکا، تو انہوں نے اس کے شریک ٹھہرانے شروع کر دیے. فیما آتاہما، اس میں کہ جو اس نے ان کو عطا کیا. فتعالی اللہ عما یشرکون، تو بہت بلند اور برتر ہے اللہ ان چیزوں سے کہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. نہیں، اس بات پر افسوس کیا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ انسانوں کو اولاد دیتا ہے، اولاد ہونے لگتی ہے تو وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں کہ وہ اس کو تندرست، اس کو صحت مند اولاد ہونے کی توفیق دے. جب ان کی یہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو نہ جانے کیوں وہ اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو پکارنے لگتے ہیں اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے. اللہ بلند ہے ان تمام باتوں سے کہ جن میں وہ اس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے بھی ہیں تو یہ ان کا اپنا عمل، ان کا رویہ ہے. اللہ حقیقت یہ ہے کہ برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. یعنی کتنی حماقت ہے، کتنی انسان کی عقل کی یہ آخری حد تک بے وقوفی ہے کہ وہ ان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں کہ جو خود بنائے گئے ہیں، خود پیدا کیے گئے ہیں اور انہوں نے کسی کو پیدا نہیں کیا. یعنی انسان کسی کو معبود مان کر اس کے آگے جھکتا ہے، اس کو پکارتا ہے، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی احتیاجوں کے لیے اس سے درخواست کرتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے آگے جھک رہا ہے کہ جس کے بارے میں اس کو اطمینان، یقین ہے کہ وہ طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، دنیا کو چلا رہا ہے، دنیا کو پیدا کرنے والا ہے. ہمارا اپنے رب کے آگے سجدہ کرنا، اس کے آگے گڑ گڑانا، اس سے دعائیں کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ہم کو پیدا کرنے والا ہے، اس دنیا کا بنانے والا ہے، اس دنیا کا چلانے والا ہے، ہر چیز کو کرنے پر قدرت رکھتا ہے. یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ انسان کسی ایسے کو پکارے، ایسے کے آگے جھکے اور پوجے کہ جو انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا اور وہ تو خود پیدا ہوئے. فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. یعنی وہ بے بس ہیں، وہ تو خود اس بات کے محتاج ہیں کہ انہیں ان کا رب ان کی مدد کو آئے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے. تو ایسے لوگوں کا کیا کرے انسان؟ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ان کو پکارنے محتاج ہیں اس بات کے کہ ان کی مدد. یتبعوکم، یعنی تم اگر ان سے اس ہدایت کی طلب کرو تو وہ، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں جنات کی طرف، یا ہماری تہذیب سنتے ہیں تو پھر تم ان کو پکارو اور انہیں چاہیے کہ وہ تمہاری دعا کو. اللہ کا قرآن مجید نے کیا مشرکین کو سورۃ من مثلہ ان کنتم، لیڈروں کو اپنے، تمہارا یہ سب تمہاری دعائیں سن رہے ہیں تھے. اصل میں یہ جو بت پرست ہوں وہ اب ان کو ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، چل سکتے ہیں، ان کے ہاتھ کیا ان سے یہ پکڑ سکتے ہیں، ان کی آنکھیں کیا ان سے ادعوا شرکاءکم، تیرے کرو اور دیکھو، اور مجھے ہرگز خداؤں کے خلاف واضح ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، میں ان پر تنقید کر رہا ہوں. ہمارے لیے سروائیول کا یہ تقاضا ہے، جو تدبیر کرنی ہے میرے خلاف، جو پلاننگ کرنی ہے اس کو کرو اور بالکل مجھے کوئی مہلت نہ دو. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب،
میرا کارساز تو اللہ ہے کہ جس نے اس اہتمام کے ساتھ نازل کیا ہے، وہ اپنے بندوں کی کارسازی فرماتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے جو بت ہیں، جھوٹے خدا ہیں، انہوں نے تمہاری ہدایت کے لیے اپنی ان لوگوں کے لیے کہ جو صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ ان کا کارساز ہے، وہ اپنے بندوں کی کارسازی ہی. اور وہ کہ جن کو تم پکارتے ہو، والذین سوا کی سرے سے کوئی استطاعت نہیں رکھتے، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. یعنی وہ بے بس ہیں، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تو تم اللہ کائنات کے خالق و مالک کو چھوڑ کر ان کو پکار رہے ہو، جبکہ تم خود اللہ کی توحید انسان کی فطرت میں پیدائشی اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک عہد لیا، الس کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ فرمایا تھا کہ یہ میں تمہیں دنیا سے یہ عہد اس لیے لے رہا ہوں تاکہ تم کل کو دنیا میں جا کر یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے آباء و اجداد شرک قدر زیادہ کاربند، اس قدر زیادہ بضد ہو چکے ہیں کہ وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں. تم ان کو پکارو ہدایت کی طرف تو یہ تمہاری بات کو نہیں سنیں گے، اور تم ان کو دیکھتے ہو ایسے کہ گویا کہ وہ تم کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ تم کو نہیں دیکھ رہے. یہ ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ کہ انسان جب اپنے نقطۂ نظر پر اتنا ضدی ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو کسی صورت بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور دوسری بات کو وہ کسی صورت بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو وہ اگرچہ کہ لگتا ہے کہ بات سن رہا ہے، حالانکہ وہ کچھ نہیں سن رہا ہوتا. یہ لگتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہا ہوتا. یہ تعصب، یہ ضد، یہ غصہ، یہ ہٹ دھرمی اس وقت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان یہ طے کر لیتا ہے کہ میں اپنی بات کے علاوہ دوسری بات کو نہیں سنوں گا. کیوں نہیں سنوں گا؟ یہ بھی وجہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ انسان اپنی بات کے بارے میں اتنا جذباتی ہو چکا ہوتا ہے، اس کے حق میں اتنا کچھ سن چکا ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یعنی وہ کہتا ہے کہ میں جو کچھ مان چکا ہوں اس کے علاوہ کوئی چیز صحیح نہیں ہو سکتی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ مان رہا ہوتا ہے وہ اصل میں اس کی خواہشات کے مطابق بھی ہوتا ہے، یعنی وہ چیز اس کو سوٹ کرتی ہے، چنانچہ وہ کوئی دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کی بات اس لیے بھی سننے سے گریز کرتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو دوسرے ہیں پیش کرنے والے، یہ مجھے پسند ہی نہیں ہیں، یہ مجھ سے کمتر ہیں، یہ ہمارے خاندان سے کمتر ہیں، یہ ہماری قوم سے کمتر قوم کے لوگ ہیں. سو یہ تکبر ہے جو انسان کو بعض اوقات دوسرے کی بات کو سننے سے محروم کر دیتی ہے. تو فرمایا کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اگر تم ان کو پکارو ہدایت کی طرف تو وہ نہیں سنیں گے. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم دیکھتے نگاہ کرتے ہیں تمہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ نہیں دیکھتے. ابھی جو بتایا اس میں یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا، ہم آنکھ کھولتے ہیں، کوئی اور ہمیں بتائے with the passage of time when we grow up، تو پہلے اس میں ہمارے انسٹنکٹس میں تو میرے انسٹنکٹس میں نہیں. اور جو اس طرح کی باتیں ہیں نا اس کو کہ جیسے یہاں اخلاق کی حص ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج میں نے سچ بولنا ہے. انسان کے اندر ٹھیک ہے، کسی ایسے ماحول میں جہاں کہ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارا جا رہا ہے تو آدمی متاثر ہوتا ہے. جب صحیح بات اس انسانانہ ماحول میں پیدا ہوا ہے پیش کی جائے گی تو یہ اس کا سمجھنا دلائل کے علاوہ فیلنگ، وہ سیٹسفیکشن کیوں ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ اس کے پیچھے ایک
دوسرے کے ساتھ زیادہ کہ یہ بری چیز ہے اچھی چیز. کوئی آدمی ہے جو دیانت دار ہے کر رہا ہے کو وہ اچھا لگتا ہے، آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہو رہا ہے، سکھایا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آواز کہتی ہے یہ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں یہ ایسے ہی اتفاقاً نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جب انسان کو بھیجا تو بھیجنے سے پہلے اس کی اپنی فطرت میں کہیے اس کے وجدان میں یہ حقیقت رکھ دی کہ اللہ ایک ہے، اس کی توحید یہی حقیقت ہے. وہ اہل الستی کی بات کر رہا ہوں، عہد الست. وہ اس کو عہد الست اسی لیے کہتے ہیں. وہ ہمارے اسی سورہ مبارکہ کے پچھلے ایک کسی سبق میں آئی یہ بات کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں قالوا بلا، الستو بربکم کا مطلب ہے کیا میں تمہارا رب؟ میں نہیں. تو الستو سے وہ عہد الست ہو گیا. یوں ہے. تیسرے پارے کی آخری جو پیراگراف ہے جو سورج ہے اس میں بھی تو ذکر ہے جب آپ نے پیغمبروں سے ان سے آنے والوں کو مانو گے، کیا وہ بھی اس کنٹیکسٹ میں نہیں آتا؟ وہ جو ہے نا عہد، وہ عہد آل عمران میں ہے، وہ اس دنیا کا لیا ہوا عہد. اس دنیا میں اللہ نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے بار بار بعد میں آنے والے پیغمبروں کو، ہاں یہ یوں ہے، جو عالت ہے یا پھر جو اندر حص ہے. اس کے ساتھ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، سورت کا نام لیا کریں، سورت آل عمران. بھارت تو آپ کو ہاں نہیں آئی کین انڈرسٹینڈ. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے یہاں ایک مشہور بات ہو گئی ہے سپارے، نہیں سپارے. اچھا جناب، اس کے بعد فرمایا کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. یعنی اگر آپ درگزر کریں، واعرض عن الجاہلین یعنی مطلب اب ظاہر ہے کہ آپ محسوس کر رہے ہیں وہ بات ہی نہیں سن رہے، آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ میں گویا کہ ان کے کانوں سے ٹکرا کے واپس آ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ آدمی بے چین ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خذ العفو، معاف کرو، درگزر کرو، وامر بالعرف، نیکیوں سے اعراض کرو. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، کوئی شیطان کا وسوسہ، انہو سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا ہے. ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر آدمی کو غصہ آ جاتا ہے، آدمی بے صبرا ہو جاتا ہے. نہیں ہونا چاہیے. غصہ جو ہے وہ انسان اپنے اخلاق کو، مزاج کو بگاڑ دیتا ہے. تو ٹھیک، لیکن بہرحال یہ بات ہے، پریشان کن ہو جاتے ہیں کہ آدمی کے بارے میں یہ خدشہ ہونے لگتا ہے اپنے مزاج کے توازن کو کھو دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بگاڑے، تمہیں ان کے خلاف ایگزیجریٹڈ حد سے آگے بڑھ کر اقدام کرنے کے لیے فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ، سمیع علیم، وہ سن. اس کو بار بار بیان کیا ہے کہ سہم طائف من الشیطان، جب تذکروا تو وہ فوراً اپنے پر مبصرون، ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں. یہ بڑی اہم، بڑی قیمتی، مشکل بات ہے. ان کے اوپر جب شیطان کا حملہ ہو تو وہ لوگ کہ جو پرہیزگار ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی طرف دھیان کرتے ہیں، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد روشن ہو جاتے ہیں. انسان ہے، اس کے اندر کمزوریاں ہیں، اس کے اندر منفی جذبات، حالات سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بندے وہ ہیں کہ ان اور شیطان کی ہو رہی ہے، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، دھیان کرتے ہیں، ایک روشنی پیدا کر دیتا ہے، ان کا دل روشن. ثم لا یقصرون، چلے جاتے ہیں. یعنی یہ جو دوسرے لوگ ہیں کو شیطان دور لے جاتے ہیں، سرون، اور پھر اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ شیطان کا حملہ تو ہر ایک پر ہوتا ہے. جیسے ہی ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شیطان یاد کرتے ہیں، اور جب وہ تو اللہ کی طرف سے ان کو روشن
کہ جو شیاطین کے ان کو شیطان ان کو ورغلاتا ہے، ان کو برائی کی طرف دھکیلتا ہے اور پھر دور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ آیت قالوا لولا اجتبیتها، مطالبے پر تم ان لوگوں کے سامنے جب کوئی کہانی کیوں نہیں گڑھ لی، یعنی انہوں قرآن کیا چیز ہے، کوئی معجزہ ہو کہ جس کو دیکھ کے ہم امپریس، تو فرمائے کہ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم کوئی نہیں، مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ جس طرح تم نے یہ کلام گڑھ لیا ہے کوئی نہیں کا انداز۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، جو میرے پروردگار کی طرف وحی کی گئی، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ان لوگوں کے لیے پروردگار کی طرف سے آنکھیں اور رحمت ہے جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ جو پیغام ہے یہ وہ پیغام ہے، اگر انسان اللہ کے پیغام کو سچ تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی کہ جن کو دکھتا تھا مگر اس کی نگاہ، اس کا ذہن، اس کی سوچ تک نہیں پہنچتی تھی، دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، کوئی احساس نہیں ہوا، جو کچھ بھی ہے یہ وہی مجھ پر مہربانیاں کر رہا۔ ہم نے بارش کو دیکھا برستے ہوئے، ستاروں کی روشنی کو، چاند کو، سورج کو، کلام کو پڑھنے کے بعد جب ان کو دیکھتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ اے رب تیرا کتنا شکر، پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ اس کے لیے اللہ کے کلام کی ضرورت ہے، ایسا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ شکرے ہو، تم میری چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، میں نے تمہیں خوراک دی، تم اس کو کھاتے ہو، کبھی تمہیں خیال نہیں ہوا کہ یہ میں نے تمہارے لیے کیا ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آدمی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، طرف سے آنکھیں کھول دینے والی آیات ہیں، وہ ہدن اور ہدایت ہے، لیکن کن کے لیے؟ لقومی کے لیے کہ جو ایمان لانا، بندے یا ایمان لانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، جو سننے کے لیے تیار نہ ہو اس کو آپ کیسے شرط رکھی ہوئی ہے کہ میرا پیغام اس کے دل میں داخل ایمان لانا چاہے گا، جو ایمان لانا، تو یہ تو دنیا میں مذہبی ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں، تو آپ یہی کہہ رہے آپ یہ کہہ رہے چاہتا ہے تو ان کے لیے نہیں، ایسا ہے کہ اللہ نے انسان کے ضرورت، احساس، رجحان، یہ دنیا کی زندگی پوری کی پوری سوالوں سے بھری ہوئی ہے، سے بھرپور ہے اور سوچنے سے